اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی کہنا بارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھڑسی عالم سارا ہو تے حد و بے حد درود نبی تے جس دا عیب پسارا ہو میں قربان تنا تو یا حضرت باہو جن ملیا نبی سہارا ہو۔ آپ حضرات کے سامنے اللہ کریم کی لا ریب و لا شکا کتاب میں سے ایک آیت مبارکہ پیش کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن کے اندر چند گزارشات ہیں جو کہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے ہماتن گوش ہو کے آیت مبارکہ کو سنا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، تو اللہ کریم آیت مبارکہ کے اندر فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کا فضل اور اس ہی کی رحمت، فَبِذَالِکَ پس وہی یعنی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، فَلْيَفْرَحُوا پس چاہیے کہ مومنین اس ہی پر خوشی کریں، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وہی زیادہ بہتر ہے اس چیز سے کہ جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ اب غور طلب بات ہے کہ جب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں جاتے ہیں اور مفسرین کے اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں تو امت کے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین اور صحابہ کرام کی جماعت کا اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر ہمیں چند اقوال نظر آتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر کل 3 گروہ ہیں۔ گروہ اول کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد اسلام ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ گروہ ثانی کا کہنا ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن ہے اور اللہ کی رحمت سے مراد جان جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور گروہ ثالث یاروں اس نے تو محبت کی انتہا ہی کر دی اور فرمایا کہ اللہ کے فضل سے بھی سرکار ہی کی ذات مراد ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی سرکار ہی کی ذات مراد ہے۔ اب گروہ اول کے تحت چلیں تو تب بھی رحمت کے قبیلے میں سرکار ہی کی ذات، گروہ ثانی کو لیں تو تب بھی ان کا یہی کہنا کہ اللہ کے فضل سے مراد سرکار کی ذات، اور اگر گروہ ثالث کی طرف آئیں تو پھر تو فضل اور رحمت دونوں ہی سے مراد سرکار ہی کی ذات ہے۔ کہ وہ عظمتوں والے نبی تشریف لے آئے تو انسان کو ظلمتوں سے چھٹکارا نصیب ہوا، صبح کا اجالا نصیب ہوا، وہ کاوشیں، وہ مشقتیں، وہ بے وقتیاں جن کا سامنا تھا ان سب ظلمتوں سے چھٹکارا ملا اور اسلام کی دولت اور کلام الہی نصیب ہوا۔ معنی یہ کہ سرکار کی ذات صاحب قرآن ہے، وہ آیت قرآن ملا، اگر حضور کی ذات ہی نہ ہوتی تو پھر قرآن کہاں ہوتا۔ تو یہی مفہوم ہے گروہ ثالث کا کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے مراد بھی سرکار کی ذات اور اللہ کی رحمت سے مراد بھی سرکار ہی کی ذات ہے۔ اب جب ہم آیت مبارکہ کے اگلے حصے پہ آتے ہیں تو اس کے اندر ہماری اس گفتگو کا جمیع لب لباب اور مقصد پوشیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلْيَفْرَحُوا پس چاہیے کہ خوشی کریں وہ، کس چیز پر؟ اللہ کے فضل اور رحمت پر۔ اور ابھی ہم ما قبل میں جان کے آ رہے ہیں کہ فضل اور رحمت سے مراد تو حضور ہی کی ذات ہے۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ہم حضور کی آمد پہ خوشیاں منائیں اور اس کے نبی کے چرچے کریں، اور پھر فرمایا ہوا خیر مما یجمعون وہی زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ تو آیت مبارکہ کے اس آخری حصہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گروہ کی طرف بھی اشارہ کر دیا کیونکہ وہ عالم الغیوب ہے، وہ تو جانتا تھا کہ کس طرح کے اعتراض وارد ہوں گے میرے نبی کی خوشیاں منانے پر،
تو اس نے پہلے سے ہی جواب دے دیا ہوا خیر مما یجمعون، اور یہ خوشی منانا اس چیز سے زیادہ بہتر ہے کہ جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ تو سمجھ میں آیا کہ حضور کی ولادت پر جو چراغاں کیا جاتا ہے، جو جھنڈے لگائے جاتے ہیں، جو ریلیاں نکالی جاتی ہیں، ان کا ثبوت تو ہمیں قرآن سے مل گیا، اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ جن حضرات کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ تو اسراف ہے، پیسے جوڑو کسی اور اچھے کام میں لگاؤ، یہاں ضائع کیوں کرتے ہو، تو ان کا جواب بھی ہمیں قرآن ہی سے مل گیا کہ ہوا خیر مما یجمعون، کہ وہ یہ چیز اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جسے وہ جمع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک آیت مبارکہ تھی، اور اس آیت مبارکہ کے 3 اجزاء تھے، 3 حصے تھے، اور ہر ایک حصے کے اندر ہمیں میلاد شریف کے ثبوت کی فرداً ایک ایک دلیل مل گئی، اور غالباً ہم مومنین کے لیے یہ کافی ہے کہ ہم حضور کی خوشی بھی منائیں، چراغاں بھی کریں، اور سرکار کی ولادت پہ جس قدر ہو سکتا ہے دل کھول کر لگائیں اور اپنی محبت کا اظہار کریں۔ رہ گیا ایک اور اعتراض، اس کا بھی میں جواب دیتا چلوں، کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم سرکار کی آمد پہ کمکمے لگاتے ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو میرے سامنے یہ ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، میں آپ ساتھیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ انی رأیت حین ولدتہ انہ خرج منی نور اضاءت منہ قصور مصر من ارض الشام۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک کہ جس وقت جنا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بے شک کہ نکلا مجھ میں سے ایک ایسا نور کہ جس نے روشن کر دیا یا روشن ہو گئے اس سے بصرہ کے محلات، وہ جو کہ زمین شام میں سے تھے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو طبرانی نے المعجم الکبیر میں، ابن حبان نے الصحیح میں، اور عبد الرزاق المصنف نے، اور دارمی نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے، اور حاکم نے اپنی المستدرک علی الصحیحین کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا۔ تو اب یہ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ جس وقت میں نے سرکار کو جنا تو سرکار میں سے ایک ایسا نور اور لاٹ پھوٹی کہ جس سے شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ ارے یاروں، ہم تو چھوٹے سے کمکمے لگاتے ہیں اور ہم پر اعتراض شروع ہو جاتے ہیں، اور وہاں حضور کا نور ایسا تھا جس سے مدینہ میں سرکار دنیا میں تشریف لے آئے، اور شام میں دمشق اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ تو وہ روشنیاں کہاں، وہ خوشیاں کہاں، اور یہاں ہمارے سے چھوٹے کمکمے کہاں؟ اعتراض ہو تو وہاں ہو، جب وہاں اعتراض نہیں ہوا تو اعتراض کی جا یہاں بھی نہیں، یہاں بھی کوئی اعتراض نہیں بنتا۔ اور حدیث کی سند بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ آیا کہ کتنے مفسرین اور جید ائمہ کرام اور مجتہدین نے اس حدیث کو اپنی کتب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ باقی رہ گئی عقلی دلیل کی بات، تو میں بس اتنا کہوں گا کہ جب حضور دنیا میں تشریف لے آئے تو اللہ کہ میرے محبوب کی آمد ہے، تو محبوب کی آمد سے پہلے میں ذرا روشنیاں لگاؤں، تو اس نے سورج اور چاند تارے بنا دیے۔ اب ہم سورج چاند تارے بنانے پہ تو قادر نہیں، لیکن کم از کم سرکار کی آمد پہ ہم گھروں پہ لائٹنگ تو لگا ہی سکتے ہیں۔ اتنا تو حق بنتا ہے کہ نبی رحمت للعالمین تشریف لے آئے، جو ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، ہماری اور آپ کی جانوں سے قریب ہے، جن کے صدقے ہم اور آپ پیدا ہوئے، دنیا کی یہ نعمتیں نصیب ہوئی، تو ان کی آمد پہ جھنڈے لگانے اور لائٹنگ اور چراغاں کرنے میں کوئی ہمیں آر محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ عاشق دلیل نہیں مانگا کرتے، محب اور عاشق کے لیے بس فقط اتنی بات کافی ہوتی ہے کہ تیرے محبوب کا یہ رستہ ہے، تیرا محبوب اس پہ چلا ہے، تیرے محبوب کے محبوب اس پہ چلے ہیں، اور تیرے محبوب کو یہ ادا پسند ہے، اور عاشق اس پہ آنکھ بند کر کے سر جھکائے چل پڑتا ہے۔
دلیلیں ہمیشہ وہ مانگتے ہیں کہ جنہوں نے تسلیم نہیں کرنا ہوتا۔ تو لہٰذا ہمارے پاس قرآن سے بھی سرکار کے میلاد پہ، سرکار کی ولادت پہ خوشی کے دلائل موجود ہیں، حدیث سے بھی سرکار کی ولادت پر خوشی کے دلائل موجود ہیں، اور ائمہ اور مجتہدین اور بزرگان امت کے طریقے اور سنت سے بھی ہمارے پاس سرکار کی آمد پر خوشیاں منانے کے دلائل موجود ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی تسلیم نہ کرے تو ہم بس فقط اتنا کہیں گے کہ ہم عاشق ہیں، ہم اپنے محبوب کی خوشیاں مناتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ مناتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں مناتا تو اس کے اپنے دل کی بات ہے، ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے۔ باقی اللہ کریم ہمیں اور آپ کو اپنے پاک محبوب کی آمد پر خوشیاں منانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی خوشیاں منانے کی جزائے خیر بھی عطا فرمائے۔ اور اس شعر پہ میں اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ ڈٹھے ورک قرآن دے پھرول سارے، تیری شان جیا نہ کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات ڈہیں یہ شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ وما علینا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔